نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اب آپ دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں شادی سے پہلے نماز کیا تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور شادی کے پہلے ہی دن پہلی ہی نماز بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کا کسی کے بارے میں گمان تھا کہ یہ بہت نیک انسان ہے، متقی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں رکھا، وہ صبح فجر کی نماز میں ملا کرتے، کہتے میں نے اپنے دل میں رکھا کہ اگر یہ لڑکا شادی والے دن مسجد آیا تو میں مانوں گا کہ واقعی تقوی والا ہے۔ اور الحمدللہ وہ بچہ شادی کے دن صبح فجر کی نماز اس نے حسب معمول مسجد میں پڑھی۔ کتنی ہی دلہن بن کے سب سے پہلا کام کیا کرتی؟ نماز ضائع کرتی۔ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، خواہشات کی پیروی نمازیں ضائع کرواتی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک فجر کی نماز ضائع کرنے کا نقصان کتنا بڑا ہے، اور منافق پہ سب سے بھاری فجر کی نماز ہے۔ جب خواہش نفس کسی پہ چھا جاتی ہے تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ حرام کو اپنے لیے جسٹیفائی کرنے لگتا ہے انسان، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ سورۃ الجاثیہ 23 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ الہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو انسان کہیں بھی نہیں بھولتا، وہ ہر وقت دماغ پہ سوار ہے، کیونکہ پوج رہا ہے نا، اس کا دل پوج رہا ہے اس کو۔ تو جب کوئی چیز اس درجے کی انسان کے اوپر چھا جاتی ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنا بڑا اسکالر ہے، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ علم ہونے کے باوجود گمراہیاں اسی راستے سے آتی ہیں، خواہشات کے راستے سے آتی ہیں، اور اس کے کان اور دل پہ مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے؟ ایسا انسان چونکہ بڑا عالم ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے بھی اتنا بڑا اسکالر، وہ نہیں غلط کر سکتا، یہی جواز دے دیتے ہیں نا۔ جب کسی کو منع کیا جائے تو کہتے نہیں وہ تو بہت جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، انہیں نہیں پتا، انہیں تو سب پتا ہے۔ اب کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے؟ وہ کس کی مانے گا؟ کیونکہ وہ تو خود کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، وہ تو کسی کی بھی نہیں مانے گا۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ سوچتے نہیں ہو؟ اور یہ حد درجے کی تباہی کا راستہ جو کسی کے لیے کھل جاتا ہے، اور صرف اللہ کی مدد سے ہی انسان اس فتنے سے باہر آ سکتا ہے۔ نصیحت کرنا اور سمجھانا تو فرض ہے، لیکن اس کے بعد صرف دعا کی جا سکتی، کیونکہ ایسے لوگوں کی ہدایت اور زیادہ مشکل کام ہوتی ہے۔ جو شخص لا علم ہوتا ہے نا، جب اس کو پتا چلتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہاں I'm sorry، مجھے پتا نہیں تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جب علم آ جائے اور سب کچھ پتا ہو، حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، اور پھر انسان پھسل جائے تو بس اسے اللہ ہی اٹھائے۔ سورۃ الفرقان 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، بھلا آپ نے اس شخص کے حال پہ غور کیا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، اسے پوج رہا ہے ہر وقت۔ ایسے شخص کو سیدھی راہ پہ لانے کے آپ ذمہ دار کیا بن سکتے ہیں؟ کیا آپ بھی اس کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ افانت تکون علیہ وکیلا، آپ اس کے کام آئیں گے؟ آپ بھی نہیں اس کو ہدایت دے سکتے، آپ بھی اس کو ذمہ نہیں لے سکتے۔ اصل میں انسان کمزور پیدا کیا گیا، کہیں بھی پہنچ جائے، کتنا بڑا عابد اور عبادت گزار بن جائے، اور کتنا بڑا علم کے مقام پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جائے، کبھی اپنے نفس سے غافل نہ ہو۔ جب انسان پھسلتا تو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اگر اللہ احساس نہ دے تو احساس بھی نہیں ہوتا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کر لیا تو اسے یوں ہی پڑا ہوا چھوڑ دیا۔ ابلیس اس کے ارد گرد گھوم کر اسے دیکھنے لگ گیا۔ جب اس نے دیکھا یہ تو اندر سے خالی ہے تو کہا میں اس کے مقابلے میں کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ ایسی مخلوق ہے جو خود پر قابو نہ پا سکے گی۔ اگر ہم دیکھیں تو اوپر سے ہمارا ایک خول ہی ہے نا، اندر سے تو خالی ہے۔
کیونکہ اندر ایک جگہ پیٹ اور ایک جگہ دل اور دماغ ہے، تو خواہشات کی جگہ تو یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا، شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا کہ تمہاری زمین میں اس کی پرستش کی جائے، یعنی عرب میں، لیکن وہ اس بات سے راضی ہو گیا کہ اس کے علاوہ ان اعمال میں جن کو تم حقیر سمجھتے ہو اس کی اطاعت کی جائے، یعنی اس کو یہ ہے کہ شرک تو تم نہیں کرو گے لیکن اور چیزوں میں وہ پھنسا لے گا، پس تم بچو اور جان لو کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ تو شیطان کام کس طرح کرتا ہے؟ یعنی شیطان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹے چھوٹے جسچر سے، چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے۔ تقوی ایک ایسی روشنی ہوتی ہے اندر کہ انسان اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ شیطان کا وار ہوتا ہے تو وہ ایک دم ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ کیا ہو گیا، وہ دیکھنے لگتے ہیں۔ اور اگر خواہشات کی کثرت تقوی کی روشنی بجھا دے تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اور پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ سورۃ الانعام 121 میں آتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ شیطان سب سے پہلے ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں جو ان کے دوست ہوتے ہیں، جہاں ان کی چلتی، پھر ان کو اتنا تیار کر دیتے ہیں کہ وہ آپ سے جھگڑنے آ جاتے ہیں، آپ سے بحثیں کرتے ہیں، آپ کو الفاظ کے ذریعے خاموش کراتے ہیں کہ آپ غلط سوچتے ہیں اور آپ بڑے ریجڈ ہیں اور بڑے تنگ نظر ہیں اور دنیا کدھر سے کدھر جا رہی ہے، اور آپ نے عورت کو بند کر کے رکھا ہوا ہے اور آپ نے اس کو سر ڈھانک دیا، اور یعنی دین کے احکامات کے بارے میں اللہ نے جو بھی حلال حرام جائز ناجائز بتایا ہے ان کے بارے میں پھر وہ آ کے جھگڑتے ہیں۔ تو پھر انسان کہتا ہے یہ اتنا پڑھا لکھا شخص ہے، پتہ نہیں کتنی ویلڈ ہے اس کی بات تو کچھ ٹھیک ہی لگ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان خواہشات کی پیروی کی یا شیطان کے ان مشوروں پر چلے جو وہ کسی کے ذریعے آپ کے سامنے قرآن و سنت کے مقابلے میں لا رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ انکم لمشرکون، یعنی شیطان کے بعد یہ کسی اور یا نفس کو بھی الہ بتایا گیا نا، تو یہ سارے الہ بن جاتے ہیں، طاغوت ہے نا شیطان۔ تو اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک طاغوت کا انکار نہ ہو۔ کوئی دلیل ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کا انکار پھر ایمان باللہ، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، پھر انسان کو استقامت نصیب ہوتی ہے، پھر اس کے ہاتھ وہ کڑا آتا ہے جب وہ طاغوت کا انکار کر دیتا ہے، پھر وہ نہیں ٹوٹتا وہ سہارا، کیونکہ وہ اللہ کو مضبوط پکڑ لیتا ہے۔ لیکن پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے۔ چلیے اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، یہاں تک اگر آپ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں، یو آر موسٹ ویلکم۔ السلام علیکم استاذہ، یہ جب ہم بات کر رہے تھے نا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ رکاوٹیں بنتی ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے میں، تو خاص طور پہ عورتوں کے لیے عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا گھر سب سے پہلے رکاوٹ بنتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ حکمت کی کمی، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سی چیز امپورٹنٹ ہے اور کون سی چیز اس سے کم درجے کی امپورٹنٹ ہے۔ اکثر ہم یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی محبت میں اتنا بڑھتے جاتے ہیں اور ہم اس چیز کو اپنی نیڈ بنا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارے لیے بیسکس ہیں، تو اس کے بغیر تو ہم نہیں رہ سکتے۔ شیطان انجانی چیزوں سے ڈراتا ہے کہ اگر تم نے یہ دین کا یہ کام کر لیا، نماز پڑھ لی، فلاں کر لیا، حجاب پہن لیا، تمہارا رشتہ نہیں آئے گا، یا پھر شوہر تم سے ناراض ہو جائے گا، یا کچھ، وہ چاہے اتنا ناراض ہو یا نہ ہو، شیطان نے زیادہ ہی ڈر ڈالا ہوا ہوتا ہے دل میں